عمران وسیم صاحب، کیا کہیں سنگین غلطی آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہو گئی؟ اب جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، جس جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچ بنانا ہے، اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے، اس کے بعد آئینی بینچ کا سربراہ۔ ابھی آئینی بینچ بنا نہیں، اس کا سربراہ جو ہے وہ آلریڈی اس جوڈیشل کمیشن میں ہونا چاہیے جس نے آئینی بینچ جو ہے وہ بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں فیڈرل لا منسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، ایک جو نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے، پھر 4 ممبران جو ہیں وہ 2 سینٹ سے، 2 قومی اسمبلی سے، اور پھر ایک خاتون یا ایک اقلیتی جو ہے وہ رکن، وہ اس کا جس کو نومینیٹ گورنمنٹ نے یا اسپیکر نے کرنا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں حکومت کو یہ کہ آفٹر تھاٹس آ کیوں رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لانی چاہیے؟ یہ ریکویسٹس ہو کیوں رہی ہیں کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ریکیوز کر دیں، وہ معذرت کر لیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی معذرت کر لیں سربراہی سے؟ دیکھیں عیسیٰ، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات ہیں آپ کے ایک سوال میں۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظر عام پہ آیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا ایک پیکج تھا۔ اس میں ملٹری کورٹس بھی تھیں، اس میں مطلب جتنی سیاسی جماعتوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ 14-15 ستمبر والے مسودے کی بات کر رہے ہیں، not the one جو پاس ہوا۔ میں اور طریقے سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں جتنی سیاسی جماعتوں نے اپنا حصہ ووٹ کے ذریعے ڈالا ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈز ہیں۔ ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جیسے ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جو بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی وضاحت کی جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جو اس وقت رائج مختلف صوبوں میں جو بلدیاتی لوکل باڈی سسٹم کا جو نظام ہے وہ اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے جتنا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایم کیو ایم سے کہا گیا تھا کہ ابھی تو پہلی ٹرنچ میں ہم یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی جو سیاسی جماعتوں کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو اس میں 27ویں ترمیم میں پورا کیا جائے گا۔ یعنی جو 26ویں ترمیم کا ابتدائی مسودہ تھا 14 ستمبر والا، اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے مرحلے میں پھر جو عدالت سے ریفارمز والی جو امنڈمنٹس ہیں ان کو کروا لیتے ہیں، اور پھر مرحلہ وار باقی ترامیم بھی کی جائیں گے۔ اس میں 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کی گئی تھی، اس میں 26ویں سے جتنی مشکل سے ہوئی ہے، 27ویں کے لیے نمبر کہاں سے پورا ہوگا؟ عمران وسیم صاحب، یہ حکومت، میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ آخر کیوں چاہتی ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ سربراہی کریں آئینی بینچ کی؟ ایسی کیا امید ہے کہ انہی کو دی جانی چاہیے؟ اور وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل بھی نہ کیا جائے۔ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ ہونا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے۔ ویسے تو وہاں پہ بینچز بننے ہیں، جب بینچز بنیں گے تو اس کا جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس بینچ کو پریزائڈ کرے گا۔ لیکن جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے، حکومت کی خواہش جو مرضی ہو، حکومت چاہتی ہے کہ امین الدین خان بنے، بینچ اگر 2 بنتے ہیں تو دوسرے بینچ کا سربراہ کسی اور کو بنانا پڑے گا۔ لیکن حکومت کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ سے ججز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہ آئیں، حکومت کی خواہش کے ساتھ نہ آئیں۔